نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم نماز باجماعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 121، نماز باجماعت۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی مل کر نماز پڑھو۔ سورۃ النساء میں جہاں صلاۃ خوف کی تفصیل بیان ہوئی، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی جماعت کرائیں، امامت کرائیں، تو ایک گروہ کو ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ بھی لیے رکھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر میدان جنگ میں اسلحہ اٹھا کر باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ نماز رہی ایک رکعت گئی، یعنی خواہ وہ ایک رکعت ہو پھر بھی جماعت سے ہی پڑھی جائے، الا یہ کہ کوئی صورت نہ ہو اس حکم پر عمل کرنے کی۔ تو اگر میدان جنگ میں جماعت کرانے کا حکم ہے تو حالت امن میں اور عام حالات میں پھر یہ حکم کس درجے پر ہوگا، آپ سب اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدی وان من سنن الہدی الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وفي رواية ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان لرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين يقام في الصف۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے۔ ان ہدایت کے طریقوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جس میں آذان دی جاتی ہے، یعنی ہدایت کے طریقوں میں ایک طریقہ کیا ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھی جائے جہاں آذان ہوتی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو گے، جیسے جماعت سے پیچھے رہنے والا یہ شخص اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کوئی شخص اچھا وضو کر کے مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا، بیمار بھی 2 آدمیوں کے سہارے نماز کے لیے آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے شخص کی نماز سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر آذان کہلواؤں اور کسی شخص کو امامت کے لیے کہوں، پھر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے، انہوں نے اپنے اندھے ہونے کا عذر پیش کر کے اپنے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت چاہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان سنتے ہو؟ عبداللہ نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھر نماز میں حاضر ہو۔ آپ سوچئے ذرا کہ نابینا کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملی، اور آنکھوں والے جو آذان سن کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے، ان کا قیامت کے دن پھر کیا حال ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص آذان سنے پھر باجماعت نماز ادا نہ کرے
تو اس کی کوئی نماز نہیں، یعنی اس کی نماز ہی نہیں، الا یہ کہ کوئی عذر رکاوٹ بن گیا ہو، کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہو کہ واقعی وہ عذر ہو. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اب وہ عذر کیا عذر ہے کہ جس میں انسان کے اندر استطاعت ہی نہیں، وسعت ہی نہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بیمار بھی ہوتے تھے تو سہارا لے کے مسجد میں آ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں بھی مسجد آ کر نماز پڑھائی تھی. یعنی صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے تو جب تک ہمت ہوتی تھی مسجد پہنچتے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیماری کی حالت میں جب ہوش ہوتا تو مسجد میں آ کے نماز پڑھاتے تھے. اب اگلا مسئلہ ہے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت. یعنی یہ احکام بنیادی طور پر مردوں کے لیے ہیں. نماز باجماعت مردوں پہ لازم ہے، بعض کے نزدیک واجب ہے، بعض کے نزدیک فرض عین ہے، بعض علماء فرض کفایہ کہتے ہیں اور بعض اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. لیکن کوئی بھی اس کو نفل کا درجہ نہیں دیتا کہ ٹھیک ہے کوئی پڑھے تو پڑھے، نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں. لیکن عورتوں کے لیے اس میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری عورت مسجد کی طرف جانے کی اجازت مانگے تو اسے ہرگز منع نہ کرو. یعنی عورتوں کے لیے نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے. لیکن اگر کوئی عورت اللہ کے گھر میں آنے کی اجازت مانگے تو اللہ کا گھر اس پہ بند نہ کیا جائے، شوہر اس کو روکے مت. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں. یعنی ساتھ ہی یہ بھی عورتوں کو بتا دیا گیا کہ گھر میں نماز پڑھنا زیادہ اچھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا کوٹھڑی میں نماز پڑھنا یعنی اندر کے سٹور میں یا اندر کے حصے میں کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. یعنی ٹی وی لاؤنج کی بجائے بیڈ روم اور بیڈ روم کی بجائے سٹور زیادہ بہتر ہے. عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد جانے کی ممانعت ہے. یعنی اگر وہ جائے رخصت ہے، اجازت ہے، لیکن پھر وہ زیب و زینت کے ساتھ نہ جائے. مراد یہ ہے کہ جن حدود کا اللہ نے پاس رکھنے کا حکم دیا ان حدود کی پابندی کے ساتھ وہ مسجد جائے. اب آپ دیکھیے کہ اگر پسندیدہ گھر ہے اور گھر کا بھی اگلا حصہ ہے تو پھر یہ رخصت کیا معنی رکھتی ہے، یہ اجازت کیا معنی رکھتی ہے؟ تو اس میں یاد رکھیے کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں یا بعض ایکسیپشنل صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں مسجد جانا گھر سے بہتر ہو جاتا ہے. استثنائی صورتیں، مثلا مسجد الحرام جہاں ایک نماز کتنے نماز کے برابر ہے؟ 1,00,000 نماز کے برابر. مسجد نبوی 1000. اسی طرح مسجد اقصی. اب آپ دیکھیے، اب آپ یہاں سے مکہ تو چلے جائیں اور ہوٹل میں نماز پڑھ لیں لیکن مسجد نہ جائیں، تو جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہوٹل میں ہی پڑھ لیں یا جو جگہ بھی انہوں نے لی وہاں پڑھ لیں، تو بات یہ ہے کہ ہوٹل بہتر ہے یا مسجد بہتر ہے؟ اگر دو میں آپ کمپیریزن کریں تو ہوٹل اور مسجد میں کریں نا، وہاں آپ کا اپنا گھر تھوڑی ہے. تو وہاں جا کر بھی ہوٹل میں پڑھنے سے بہتر کیا ہے پھر اب مسجد. دوسری بات، رمضان کا موقع ہے، اب آپ کو قرآن حفظ نہیں، آپ کے محلے میں آپ کے قریب ویسینٹی میں ایسی مسجد ہے جہاں اہتمام ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اپنے فائدے بھی ہیں. تو اگر کبھی عورت اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے فارغ ہے اور وہ وہاں جا کر پڑھنا چاہتی ہے نماز تو پڑھ سکتی ہے. تیسری چیز، بعض ایسے ممالک ہیں جہاں گھروں میں مسجد سے اذان کی کوئی آواز نہیں آتی، جہاں کا پورا ماحول ایک غیر اسلامی ماحول ہے. وہاں آپ کو مسلمانوں کی اجتماعیت بھی کہیں نہیں ملتی. وہ کوئی مسلمان کہیں رہتا، کوئی کہیں رہتا، کوئی کہیں رہتا، کوئی قریب مسجد نہیں. اب اگر مسلمان گھرانوں میں خواتین موجود ہیں اور وہ سال ہا سال اذان نہیں سنتی، سال ہا سال مسلمانوں کی اجتماعیت کو نہیں دیکھتی، تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو اللہ کا گھر انسان کے اندر ایک اور طرح کا ایمان اور ایک اور کیفیت پیدا کرتا ہے، یعنی ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. لہذا ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ مسجد جانا
آپ کے ایمان میں اضافے کا سبب ہے یا اجر و ثواب میں اضافے کا سبب ہے تو اس وقت پھر تعصب کا ثبوت نہ دے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر اور عشاء تک کی نمازیں بھی مسجد میں پڑھا کرتی تھی اور کوئی روکتا نہیں تھا. ہاں بعد میں جب علماء نے دیکھا کہ حالات خراب ہو گئے ہیں تو پھر اس کو ڈسکریج بھی کیا گیا. اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ عام حالات میں آئیڈیل سچویشن کیا ہے، عام حالات میں آپ گھر پر ہی رہیں، وہی نماز پڑھیں، اندر کے حصے میں زیادہ خشوع خضوع ہوگا. لیکن اگر آپ بازار جا رہی ہیں شاپنگ کے لیے تو نماز قضا کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ راستے میں کوئی مسجد ہے تو ایک طرف ہو کے نماز ادا کر لیں. یا آپ حج عمرے پر ہیں یا اور اسی طرح کے خاص مواقع ہیں جیسے عید کا موقع ہے، جیسے رمضان کی تراویح کا موقع ہے، تو اس موقع پر آپ اجتماعی عبادت میں بھی شریک ہو سکتے ہیں. یہ رخصت اسی لیے رکھی گئی ہے. نماز با جماعت کے متفرق مسائل. متفرق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مختلف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاة ووجد احدکم الخلاء فلیبدأ بالخلاء. اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور کسی شخص کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو تو پہلے اس سے فراغت حاصل کرے پھر نماز پڑھے. یعنی جسم پر کوئی ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے جس سے نماز کا خشوع متاثر ہو یا نماز میں دھیان بار بار اس طرف جا رہا ہو. جو شخص اذان سن کر مسجد میں جماعت کے لیے بغیر کسی عذر کے نہ پہنچے یعنی گھر میں نماز پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے نماز قبول نہیں کی جاتی. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اسے امام ابن حبان، حاکم اور ذہبی نے صحیح کہا ہے. یعنی اس قدر تاکید ہے مسجد جانے اور جماعت کے ساتھ خصوصاً نماز پڑھنے کی مردوں کے لیے. جس جگہ 3 آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان غالب ہوتا ہے. یعنی 3 لوگ اکٹھے ہوں اور پھر وہ اکٹھے نماز نہ پڑھیں تو ان پہ شیطان غالب ہوتا ہے. اور شیطان غالب آ کے پھر کیا کرتا ہے؟ آپس میں لڑاتا ہے. دیکھا جائے تو یہ نماز با جماعت کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق، باہم کوآرڈینیشن، ایک دوسرے کے قریب لانے کا بہترین نسخہ ہے. اگر آپ اکٹھے ہیں اور پھر نمازوں میں بکھرے ہوئے ہیں تو کوئی ایک وقت ایسا نہیں کہ جہاں پر آپ جمع ہو سکیں، تو پھر کون سا موقع ہوگا؟ کیونکہ نماز میں انسان اللہ کے نام پہ جمع ہوتا ہے نا، اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتا ہے. تو جو لوگ اللہ کے نام پر عبادت کے وقت، نماز کے وقت جمع نہ ہو سکے وہ پھر کسی اور کے نام پر کہاں جمع ہو سکتے ہیں اور کس طرح جمع ہو سکتے ہیں؟ یعنی 3 مرد کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی دنیا میں مشغول ہے اور نماز کے وقت بھی وہ ایک دوسرے کو نہیں بلاتے کہ آؤ اکٹھے ہوں، ایک جگہ کھڑے ہوں، ایک جگہ بیٹھیں، تو پھر وہ کہاں اکٹھے ہوں گے؟ اسی وجہ سے آپ نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ سب سے پہلے میری امت میں نماز با جماعت یا نماز کا جو سسٹم ہے اس میں خلل آئے گا اور اس کی تاربوت جو ہے وہ بکھرے گی اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شام کا کھانا تیار ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ، کیونکہ عام طور پر ان کے ہاں ایک ہی میل ہوتا تھا اور وہ شام کا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا شام کا کھانا کتنا ارلی بھی ہوتا تھا، بالکل عین سونے کے وقت نہیں ہم لوگوں کی طرح. تو پہلے کھانا کھا لو اور کھانا کھانے میں جلدی نہ کرو، یا جیسے رمضان میں افطار کے وقت بھوک لگی ہوتی، حضرت عبداللہ بن عمر کا کھانا تیار ہوتا اور جماعت بھی کھڑی ہو جاتی تو وہ اس وقت تک نماز کے لیے نہ آتے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے، حالانکہ وہ امام کی قرات بھی سن رہے ہوتے تھے. تو یہ نہیں کہ وہ جماعت ساری ختم کر دے، مراد یہ ہے کہ اللہ اکبر امام کہہ چکا، اس نے سورۃ الفاتحہ شروع کر دی تو یہ پیچھے سے جوائن کر لیتے تھے. لیکن اگر کھانا لگا اور کھانا شروع کیا ہوا تو کھانا کھا کر نماز شروع کرتے. ایک اور بات یہ کہ ان کا کوئی 7 کورس میل نہیں ہوتا تھا کہ جس میں پھر ان کو 1-2 گھنٹے چاہیے ہوتے تھے کھانا کھانے میں اور انجوائے کرنے میں. وہ چند کھجوریں اور پانی ہے، تھوڑی بہت کوئی چیز ہوتی تھی جسے کھانے میں بھی 10-12 منٹ لگتے تھے. کہ ایک دفعہ اذان ہوئی، اذان کے بعد جب تک اقامت ہوتی ہے اور نماز شروع ہوتی ہے جب تک وہ کھانا کھا کے بھی پہنچ جاتے تھے. سردی اور بارش کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ اس زمانے میں نہ تو سڑکیں پکی تھیں اور نہ لوگوں کے پاس گاڑیاں تھیں کہ جن میں بیٹھ کر وہ مسجد تک جا سکیں. آج جب کہ یہ ساری سہولتیں موجود ہیں
اور سردی کے انتظامات گھر میں بھی ہیں اور مسجد میں بھی ہیں. اسی طرح بارش سے بچنے کے لیے اگر آپ نے پورچ میں گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بارش ہو یا نہ ہو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. آپ کمرے سے نکلے اور سیدھے گاڑی میں جا بیٹھے. تو ان سہولتوں کے ہوتے ہوئے پھر یہ رخصتیں نہیں رہتی. لیکن جب بارش تکلیف اور اذیت کا سبب ہو، آپ کے پھسلنے کا، گرنے کا اور سردی سے بیمار پڑنے کا، تو پھر اور بات ہے. اس زمانے میں تو پھر سارے ہی کام رک جاتے تھے نا. لیکن یہ کس قدر افسوس کی بات اور حیرت کی بات ہے کہ ہم دنیا کے کاموں کے لیے تو بازار گھوم آئے، چاہے بارش ہو رہی ہو یا سردی ہو. یعنی انہی دنوں میں انہی راستوں سڑکوں پہ ہم گاڑیاں دوڑاتے پھریں اپنی دنیا کے لیے. لیکن جب نماز کا وقت ہو تو یہ حدیث یاد کر لیں کہ وہ اجازت ہے گھر میں پڑھنے کی، کیونکہ سردی ہے آج یا بارش ہے آج. تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی ہے. صفوں میں مل کر کھڑا ہونے کا حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. اپنی صفوں کو برابر کرو. بلا شبہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے. صف کی درستگی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے. قرآن حکیم میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. تو قائم کرو کا معنی کیا ہے؟ یعنی ارکان اور سنن کی تعدیل. تعدیل کا مطلب اطمینان سے ادا کرنا، ہر ایک کو اس کا حق دینا. تعدیل کا لفظ کس سے ہے؟ عدل سے ہے. عدل کس کو کہتے ہیں؟ انصاف کو. اور نماز میں انصاف سے مراد کیا ہے یا برابری سے مراد کیا ہے؟ کہ ہر رکن اس کا اپنی اپنی جگہ صحیح طور پر ادا ہو، ایک دوسرے میں ملا ہوا نہ ہو. سنن کی تعدیل اور رعایت سے نماز پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفوں کا سیدھا کرنا بھی نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صفوں کا ٹیڑھا ہونا نقصان کا موجب ہے. صفوں کا ٹیڑھا ہونا نقصان کا موجب ہے. کیا نقصان ہے؟ اختلاف کا سبب ہے. صفوں کا بننا، باجماعت نماز پڑھنا اتحاد کا ذریعہ ہے، اور صفوں کا بکھرنا اختلاف کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صف کو سیدھا کرنا نماز کے حسن میں سے ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسا برابر کرتے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہوں، بالکل اسٹریٹ. یہاں تک کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوں کا سیدھا کرنا سمجھ لیا. یعنی یہ بھی باقاعدہ سیکھا. یہ کام بھی سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایک دن آپ جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کو تھے کہ ایک شخص کو دیکھا، اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے. یعنی ویسے لائن میں کھڑا ہے لیکن ذرا سا آگے ہو کر. پس فرمایا، اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کرو، ورنہ اللہ تم میں اختلاف ڈال دے گا. یعنی آگے پیچھے نہ ہو. فَتَخْتَلِفْ قُلُوبُكُمْ، ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے. اور جب دل مختلف ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہر چیز بکھر کر رہ جاتی. مسلمان اس بہت بڑی قوت سے محروم ہو جاتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی دنیا کے بے شمار مسائل کا حل پا سکتے ہیں. آج مسلمان کیوں کمزور ہیں؟ غیر متحد ہیں، اتحاد نہیں. جب وہ ٹوٹ گئے، بکھر گئے، کمزور ہو گئے، تو پھر جو چاہے ان پہ جیسے چاہے حملہ کر لے، جہاں سے چاہے جس سے فائدہ اٹھا لے. کیونکہ صف بندی اور دن میں 5 دفعہ صف بنانا کیا سکھاتا ہے؟ ایک ڈسپلن میں آنا. اور کوئی قوم ڈسپلن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. ایک برطانوی وزیر اعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ برطانیہ کی ترقی کا راز کیا ہے، تو اس نے کہا تھا کیو بنانے میں، لائن بنانے میں. کہ یہ کہیں بھی اکٹھے ہو فوراً لائن بناتے ہیں، اور یہ عملی مظاہرہ ان کے ہاں ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے. اور ہم ہر جگہ بھیڑ ہوتے ہیں، بھیڑ. چاہے ہم کلاس میں بیٹھے ہوں تو بھی ایک بھیڑ نظر آئیں گے، چاہے ہم دروازے سے نکل رہے ہوں تو بھی بھیڑ. ہم میں سے جس کا جو جی چاہتا ہے جہاں جی چاہے کھڑا ہو جائے، جہاں جی چاہے بیٹھ جائے رستے میں، جہاں جی چاہے ہم 2 اور لوگوں کو بھی ساتھ ملنا جلنا شروع کر دیں. کیونکہ شعور کی کمی ہے نا.
ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارے اس عمل سے کتنے لوگ تکلیف میں مبتلا ہو گئے، کتنے لوگ مشقت میں پڑ گئے. اگر ہم راستے میں صرف اپنے جوتے تلاش کرنے کے لیے راستہ روک کے کھڑے ہو جائیں، یا خود وہیں کھڑے ہو کے پہننا شروع کر دیں اور پیچھے کی ساری لائن کو روک دیں، اور پھر دوسرا شخص لائن توڑ کے گھس کے باہر نکلنے کی کوشش کرے، اس کو پش کرو، اس کو دھکا دو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مذکورہ حدیث کی روح سے صفوں کا سیدھا کرنا نہایت ضروری ہے. اقامت ہو چکنے کے بعد جب صفیں سیدھی، درست اور برابر ہو جائیں تو پھر امام کو تکبیر اولیٰ کہنی چاہیے. کب کہنی چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. جی، جب صفیں درست اور برابر ہو جائیں اس وقت امام کو تکبیر کہنی چاہیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ امام کی ذمہ داری میں سے ہے کہ صف سیدھا کرے. اور یہ صرف مسجد کے اندر نہیں بلکہ کلاس روم کے اندر بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ استاد کی ذمہ داری ہے. کسی بھی جگہ کہیں پر بھی آپ ہوں، جو بھی ذمہ دار ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی لوگ ان کے ماتحت ہیں ان سب کو ایک ڈسپلن میں رکھیں، ایک ترتیب میں رکھیں. اور یہی ترتیب ہماری زندگی میں اگر آتی ہے تو ہی ہم اپنے وقت کا بھرپور اور صحیح استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی کتابیں ترتیب سے نہیں رکھتے، اپنے کاغذ ترتیب سے نہیں رکھتے، اپنے قلم، ہر چیز جو آپ سے متعلق، اپنے لباس، اپنے کپڑے، جو بھی آپ سے متعلق چیزیں ہیں ان میں اگر ترتیب آپ نہیں رکھتے تو آپ کا آدھا وقت کس میں ضائع ہو جائے گا؟ چیزوں کو ڈھونڈنے میں، یا پھر نہ ملنے کی صورت میں فرسٹریشن، نہ ملنے کی صورت میں غلط چیز کے استعمال میں. تو آپ وہ نہیں کر سکیں گے جو آپ کر سکتے ہیں یا آپ کو کرنا چاہیے. بعض لوگ لکھتے وقت بھی بالکل بے اعتدالی کو ثبوت دیتے ہیں. کوئی لائن کے اوپر لکھ رہے ہیں، کوئی لائن کے بیچ میں لکھ رہے ہیں، کوئی گیپ چھوڑ کے لکھ رہے ہیں، بس لکھتے چلے جا رہے ہیں اس لیے کہ اصل مقصود ان کے نزدیک لکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ پیراگراف بنا ہے یا نہیں، لائن کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں اینڈ ہو رہی ہے. کیونکہ کسی چیز میں ترتیب ہے ہی نہیں. کچن دیکھ لو تو بے ترتیب، کمرہ بیڈ روم دیکھ لو تو بے ترتیب، الماری کھولو تو بے ترتیب، واش روم تو بے ترتیب، ہر چیز بے ترتیب. تو جب زندگی میں بے ترتیبی آ جاتی ہے، آپ آرگنائزڈ نہیں ہیں پرسنل لیول پر، تو آپ اجتماعی زندگی میں کبھی بھی آرگنائزڈ نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ خود نہیں ہیں تو آپ کسی کو بھی نہیں کر سکتے. اور پھر دین کا کام، یعنی اللہ کی مسجد سے ترتیب شروع ہوتی ہے، اللہ کے گھر سے ترتیب شروع ہوتی ہے، قبلہ ترتیب قائم کرنے کے لیے ہے. تو یہ ترتیب اگر ہمارے دین کے پہلے رکن سے شروع ہو رہی ہے تو اس کا دائرہ کار کہاں تک پھر جاتا ہوگا؟ آخر تک. ہر چیز میں ترتیب. تو آج ہمیں صرف نماز میں نہیں بلکہ اپنی زندگی کی باقی تمام چیزوں کا جائزہ لینا ہے. اپنی ساری بلانگنگس، اپنے دراز، اپنے الماری، اپنے کپڑے، اپنے ہر چیز. اور اگر آپ ایک دن میں سب کچھ نہیں کر سکتے تو دن مقرر کر لیا کریں. آج کے دن میں اپنی الماری ٹھیک کروں گی، آج کے دن کچن کی ترتیب. کیونکہ ایسا شخص جو چیز اٹھاتا ایک جگہ سے ہے، رکھتا دوسری جگہ ہے، وہ کس قدر اذیت کا باعث بنتا ہے دوسروں کے لیے بھی. یعنی وہ صرف اپنا وقت ضائع کرنے کا مجرم نہیں، وہ سارے متعلقین کا وقت ضائع کرنے کا مجرم ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے. جس میں خون نہ ہو وہ کون ہوتا ہے؟ اگر آپ کے جسم سے خون نکل جائے ایک مطلوبہ مقدار سے تو کیا ہوتا ہے؟ مر جاتے نا. خون نکلنے سے مرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے. یعنی کسی کام کے کرنے کے پیچھے جذبہ ہی نہیں کوئی. وجہ کیا ہے؟ صفیں کج، صفیں ٹیڑھی ہیں، دل پریشان. جب کوئی چیز ترتیب سے نہیں تو آپ کیا نظر آئیں گے؟ پریشان ہی نا. کوئی کام آپ نے کیا ہی نہیں تو آپ کو پریشانی ہی ہوگی. آپ کو یہ نہیں پتا آپ کو پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے. نہ آپ کے اوقات کی ترتیب ہے، نہ آپ کے لباس کی ترتیب ہے، نہ آپ کے بالوں کی ترتیب ہے، نہ آپ کے کاموں کی ترتیب ہے. تو پھر کبھی کوئی کوسے گا آپ کو، کبھی کوئی پوچھے گا آپ کو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دل پریشان رہے گا سارا وقت. شوہر گھر میں آئے گا تو وہ دو سنائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. بچے ہیں تو وہ سر کھائیں گے یہ کام کیوں نہیں ہوا ہمارا. آپ کسی کے بھی کام کے نہیں ہیں. پھر چاہے آپ کتنے بڑے بڑے خواب دیکھتے رہیں کہ آپ یہ بھی کر لیں گے اور وہ بھی کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے. تو کہتے ہیں صفے کج دل پریشان، سجدہ بے ذوق. سجدہ بے ذوق کیوں؟ جب آپ پریشان حال پھر کھڑے ہوتے ہیں
کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ نماز جو آپ اطمینان سے پڑھتے ہیں وہ کون سی نماز ہوتی ہے، اور وہ نماز جو ٹکروں والی نماز ہوتی ہے، یا نماز پڑھتے ہوئے آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھا یا کیا کیا. یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب دل پریشان ہوتا ہے. جب آپ کا دل پریشان ہوتا ہے نا، آپ کے سر پہ کاموں کا بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ترتیب تو قائم ہی نہیں کی تھی کہ کیا کس وقت کرنا ہے، کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے آپ کا، کوئی ترجیحات ہی نہیں ہے آپ کی زندگی میں. تو وہ سارا غبار کہاں آ کے اٹھے گا؟ نماز میں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ وہ نماز ہی میں آ کے آپ کو ہر چیز پریشان کرے گی. وہ کہتے ہیں وجہ کیا ہے کہ جذب اندرون باقی نہیں ہے. جذب اندرون باقی نہیں، اندر کوئی چیز جذب نہیں ہو رہی، ابزارپشن ہی نہیں ہے. صفوں کا ٹیڑھا پن، باہمی پھوٹ، دلوں کے اختلاف اور باہمی کدورت پریشانی کا باعث ہے. یعنی دلوں میں بھی کدورت آتی ہے پھر، کیونکہ جب زندگی میں ترتیب نہ ہو تو ہر وقت ایک چپکلش اور ایک کھچاؤ کی کیفیت رہے گی. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دلوں میں کدورت آئے گی ایک دوسرے کے خلاف. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں ملی ہوئی رکھو، اپنی صفیں ملی ہوئی رکھو، یعنی کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو، اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک صف اور دوسری کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کمرے کے اگلے سے بن جائے اور ایک پچھلے میں، اور بیچ میں پورے کمرے کا فاصلہ ہو. نہیں، ایک صف سے دوسری صف کے بیچ میں اتنا ہی گیپ ہو کہ پچھلی صف کے لوگ آسانی سے سجدہ کر سکیں. یعنی دو صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ چھوڑو کہ وہاں ایک اور صف کھڑی ہو سکے. اور گردنیں برابر رکھو، یعنی سب برابر جگہ پر کھڑے ہو کہ گردنیں برابر ہو. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تحقیق میں شیطان دیکھتا ہوں، میں شیطان کو دیکھتا ہوں جو صف کے شگافوں میں داخل ہوتا ہے، گویا کہ وہ بکری کا سیاہ بچہ ہے. یعنی نماز کے وقت وہ پھر خوب بیچ میں گھومتا پھرتا ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ آپ جماعت کے لیے کھڑے ہیں اور کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، وہ مسجد میں کبھی کسی کے آگے سے گزرتا ہے، کبھی کسی کے پیچھے سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. کیا ہوتا ہے نماز میں؟ کسی کا دھیان لگے گا؟ نہیں. اسی طرح شیطان سیاہ بکری کے بچے کی طرح صفوں کے بیچ میں گھومتا پھرتا رہتا ہے. جب وہ گھومتا ہے تو پھر نماز میں خشوع و خضوع کہاں سے آئے گا؟ پھر توجہ کہاں سے آئے گی؟ ایسے لوگ اکٹھی نماز پڑھ کے بھی آپس میں نہیں جڑیں گے.